ان صاحب الشمال وہ فرشتہ جو برائیوں کے لکھنے پر مأمور ہے، اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے. ان صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ. یہ گناہ کرنے والا اگر 6 گھڑیوں کے اندر 6 گھنٹوں کے اندر آج کل کی زبان کے مطابق گناہ کے بعد بھی اگر توبہ کر لے تو خالق و مالک کا حکم ہے کہ 6 گھنٹے تک فرشتے کو آرڈر ہے کہ گناہ نہیں لکھنا. فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَتَابَ أَلْقَاهَا وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدَةً. میرے فرشتوں اگر 6 گھڑیوں کے اندر گناہ کرنے کے بعد بھی پلٹ کے آ جائے تو اس کے گناہ کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، بغیر لکھے ہی میں معاف کرتا ہوں. اور اگر 6 گھنٹوں کے اندر بھی اللہ کی طرف پلٹ کے نہیں آتا، کتبت واحدہ، ایک گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے. خالق و مالک کی رحمت کتنی وسیع ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے بارش طلب کرنے کے لیے میدان میں آئے، دعا کی. خالق و مالک نے جواب دیا، یا موسیٰ ان فیکم عبدا قد حاربنی منذ 40 سنہ. اے موسیٰ تیری قوم کے اندر ایک ایسا فرد ہے جس نے 40 سال سے میری مخالفت میں گزاری ہے، اس کو نکالو تب بارش ملے گی. موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، یا من حارب اللہ منذ 40 سنہ اخرج. اے اللہ کی مخلوق میں سے وہ شخص جو 40 سال سے خالق کی نافرمانی میں ڈٹا ہوا ہے، یہاں سے نکل جاؤ، اللہ کی رحمت برس جائے. لیکن اتفاق سے کوئی نہیں نکلا. وہ شخص جو 40 سال اللہ کی مخالفت میں گزار چکا ہے. فالتفت یمنہ ویسرہ، دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی نکلا ہی نہیں. سوچتا ہے یہ گناہ کرنے والا تو ہی ہے. وہاں کھڑے کھڑے خالق و مالک کے سامنے التجا کرتا ہے، یا ربی، میرے رب، میں ہی تیرا نافرمان ہوں جس نے 40 سال سے نافرمانی پہ اپنی زندگی کو لگا رکھا ہے. خالق و مالک 40 سال بھی تو نے پردہ ڈالے رکھا، آج مجھے ذلیل نہ کرنا. اے اللہ، میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، مجھے معاف فرما دے. فنزل المطر، بارش کا نزول ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام خالق و مالک سے سوال کرتے ہیں، یا رب من این المطر، بارش کہاں سے آئی؟ اس قوم سے نکلا تو کوئی بھی نہیں. خالق و مالک نے جواب دیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، جس شخص کی وجہ سے بارش روکی تھی، اب اس کی توبہ کی قبولیت کی وجہ سے ہی بارش دے رہا ہوں. قال ربی ارنی، اے خالق و مالک، اس بندے کو دکھائیے جس کی وجہ سے تو نے بارش کو روکا اور اب بارش تو نے عطا کر دی. خالق و مالک نے جواب دیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، 40 سال تک تو میری نافرمانی کرتا رہا، میں نے اس وقت نہیں دکھایا، میں نے اس وقت اس کو ذلیل نہیں کیا. اب تو توبہ کر چکا ہے، میرا مقرب بن گیا ہے، اب میں تمہیں نہیں دکھاؤں گا. خالق و مالک تو ایک لمحے میں سچی توبہ کرنے والے کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. میرے معزز اور محترم بھائی ہو، 5 چیزوں سے بچنا ضروری ہے، کہیں توبہ کی ہوئی بھی خراب نہ ہو جائے. پہلی بات،
استصغار الذنوب، توبہ کرنے کے بعد کسی گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات۔ صحابی ابو سعید خدری فرماتے ہیں مسلمانوں، ایک وقت تھا کہ لوگ معمولی گناہ جس کو آج تم معمولی سمجھتے ہو اور بال سے بھی باریک سمجھ کے گناہ کر جاتے ہو، یہ گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو موبقات، مہلک گناہ شمار کیے جاتے تھے۔ اس لیے کہنے والے نے درست کہا لا تنظر الى المعصیہ، یہ نہ دیکھو گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، ولكن انظر الى عظمت من عصیت، یہ دیکھو جس کی نافرمانی کر رہے ہو اس کی عظمت کتنی ہے، جس کی نافرمانی کر رہے ہو اس کا تقدس و جلالت کتنا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ خیال آ جائے تو پھر انسان گناہ کی طرف پیش قدمی نہیں کرتا۔ دوسری بات، اگر اپنی توبہ کو باقی رکھنا چاہتے ہو، المجاہرۃ بالذنوب، مجاہرت سے بچ جاؤ۔ مجاہرت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرین، امت کے ہر فرد کو خالق معاف فرما دیں گے لیکن مجاہر کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ مجاہر کون ہے؟ ان یقول الرجل، ان یعمل الرجل عملا باللیل، رات کو گناہ کیا، فیسترہ ربہ، خالق و مالک نے تو پردہ ڈالا ہوا ہے، فیصبح، جب صبح ہوتی ہے اپنی زبان سے بول کے کہتا ہے عملت البارحۃ کذا وکذا، لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں میں رات کو میں نے یہ گناہ کیا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ سے معافی مانگے فخر کرتا ہے اور اتراتے ہوئے یہ بات بتاتا ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے۔ فقد بات یسترہ ربہ فیصبح یکشف ستر اللہ عز وجل، خالق و مالک نے تو پھر بھی پردہ ڈالا تھا، یہ صبح اٹھ کے اس پردے کو بھی ہٹا دیتا ہے، اس شخص کو خالق و مالک معاف نہیں فرمائیں گے۔ الاغترار بالنعم، تیسرا کام، کبھی دھوکے میں نہ پڑنا کہ نعمتیں مل رہی ہیں۔ ایک با نماز شخص، اس کو تو مصیبت آتی ہے، ایک بے نماز ہے، جس طرح با نماز کو، نماز پڑھنے والے کو مصیبت آتی ہے راحت بھی ملتی ہے، اور اگر بے نماز ہے، اللہ سے دور ہے، نافرمان ہے، پھر بھی مال و دولت کی فراوانی ہے، ریل پیل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے نعمتیں دے رکھی ہیں۔ الاغترار بالنعم، ان باتوں کو دے کے دھوکے میں نہ پڑے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، کیونکہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيت الله يعطي العبد في الدنيا وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج، ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به، فرمایا جب کسی شخص کو دیکھو کہ وہ ہے تو اللہ کا نافرمان لیکن بہت ساری راحت میں ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ اس پہ راضی ہے، یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے، ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر اللہ کے رسول نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کے سنائی فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فرحوا بما آتيناهم بغتة،
جب اللہ سبحانہ و تعالی نے نعمتوں سے نوازا اور جن نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا تو ان کو بھول گئے، فتحنا ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم